السلام علیکم ناظرین، پروگرام ظاہری باتیں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود۔ اس وقت ہم موجود ہیں سینٹر فار ایکسیلنس ان جرنلزم IBA کراچی میں، جہاں پر انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے تعاون سے ہیومنٹیرین بلاگنگ پہ ایک ورکشاپ کروائی جا رہی ہے۔ اور اس وقت میرے دائیں بائیں جو ہیں اس ہیومنٹیرین بلاگنگ ورکشاپ کی ٹرینر اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ اس ورکشاپ کے مقاصد کیا ہیں اور ICRC جو ہے وہ کس جو ہے وہ ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں وہ کس طرح ہیومنٹیرین ایشو کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ورکشاپ کی ٹرینر ساحر حبیب غازی سے، جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، 15 سالوں سے مختلف جو ہے وہ ویب سائٹس کے ساتھ، نیوز پیپر کے ساتھ، نیوز چینل میں کام کر رہی ہیں۔ ڈان نیوز ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے، جیو کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور گلوبل وائسز پہ انہوں نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ جرنلزم کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہیومنٹیرین بلاگنگ ورکشاپ ہے، یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں اس طرح کے ایشو پر بلاگرز کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک ورکشاپ کی جا رہی ہے، چونکہ جرنلزم کو تو ہمیشہ لوگ پروموٹ کرتے آئے ہیں، بٹ بلاگرز کو لے کر ایک اس طرح ایشو پہ جو ہے وہ بات کرنا، تو آپ کو یہاں پہ بطور ٹرینر بلایا گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہیومنٹیرین بلاگنگ کیا ہوتی ہے؟ ہیومینیٹیرین بلاگنگ، پہلی بات تو میں کہوں گی جو بلاگنگ ہوتی ہے نا، یہ اینی سارٹ آف ڈیجیٹل رپورٹنگ بھی میں کہوں گی اس میں انکلوڈیڈ ہے، کیونکہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کچھ ڈیجیٹل رپورٹرز ہیں اور کچھ بلاگرز ہیں۔ ہیومینیٹیرین ایشوز وہ ہوتے ہیں جو یا پھر آپ ایک گاڈ میڈ ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر اس کو کہتے ہیں، یا پھر ایک مین میڈ ڈیزاسٹر۔ مین میڈ ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے؟ ہم پاکستان میں دیکھیں، اگر ہماری کوئی ایجوکیشن میں کرائسس ہے، کوئی ہیلتھ میں کرائسس ہے، کسی کانفلکٹ کی وجہ سے کرائسس ہے، تو وہ بھی ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے۔ تو ہم ادھر آئے ہیں، ہم کچھ ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم ورک شاپ میں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو ڈیجیٹل اسپیس میں ہماری بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہوتی ہے، ہم اکٹھے کام کرتے ہیں، جس طرح نیوز رومز میں لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ہم جو بلاگرز ہوتے ہیں، اگر ہم انڈیویجولی بھی کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹل رائٹرز انڈیویجولی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو گول ہوتا ہے نا، ہم ایک کمیونٹی ہے، ہم ایک دوسرے کے کام کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ایلائز ہیں، تو پھر تھوڑی سی کمیونٹی بلڈنگ اس ورک شاپ میں چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ ٹاپکس چنے ہیں، ٹیمز بنائی ہیں، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، کانفلکٹ پہ، مارجنلائزڈ کمیونٹیز پہ، اور اس پہ ہم سٹوریز بنائیں گے۔ ہم نے بیچ میں سارے گروپ نے ہم نے ایکٹیویٹیز کیے کور ویلیوز سمجھنے کے لیے، ہمارے ایتھکس کیا ہونے چاہیے جب ہم ایک اسٹوری کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ گیسٹ اسپیکرز بھی تھے، جہاں زیب حسین آئے ڈان.com سے، وہ پرزم ایک کا بلاگنگ سیکشن ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں، اور ایمر نقوی، یہ ایک بلاگر ہیں اور کلچرل کرٹک ہیں، کراچی کھٹمل ٹویٹر پہ کا ہینڈل ہے، وہ بھی آئے، اور ہم نے ان دونوں سے بات کی ویلیوز کے بارے میں اور بائسز کے بارے میں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جرنلسٹ الگ ہوتے ہیں، بلاگر الگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کافی چینج ہو رہی ہے، اسپیشلی ویب کی وجہ سے اسٹوریز چینج ہو رہی ہیں، جس طرح ہم اسٹوریز بناتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سب طریقے چینج ہو رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا جو اسکل سیٹ ہے، جو ہم نے لانا ہے ایک اسٹوری کو بنانے کے لیے، ہم نے ایک اوتھینٹک اسٹوری بنانی ہے، ایک ویریفائڈ اسٹوری بنانی ہے، اچھے ہم نے سورسز رکھنے ہیں، انکلوسیو سورسز رکھنے ہیں، اور ہم نے اپنی بائسز کو سمجھنا ہے۔ بائسز کیا ہوتے ہیں؟ اگر میں ایک اسٹوری کی طرف جا رہی ہوں کور کرنے کے لیے، مجھے اویئر ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی اسٹوری کو ایک آبجیکٹیو طریقے سے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ انسان آبجیکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، میرے اپنے بائسز ہوں گے، میں لاؤں گی، میرے اپنے پری کنسیو نوشنز ہوں گے جو میں اس سچویشن کو لاؤں گی۔ تو ہم نے بہت بات چیت کی اس کے بارے میں کہ ہمارے کیا ہوتے ہیں بائسز، کیا پری کنسیو نوشنز ہوتے ہیں، اور وہ ہماری اسٹوری ٹیلنگ میں، ہماری بلاگنگ میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ آگے جا کے ہمارا ابھی سیشن ہے، ہم سب اسٹوریز بنائیں گے، تو میں اس کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں۔ بہت شکریہ میڈم، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ڈپٹی ہیڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ رمشا قریشی بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ریڈ کراس جو کمیٹی ہے انٹرنیشنل، یہ کس مقصد کو لے کر آگے چل رہی ہے، اور یہ کس طرح ہیومنٹیرین بلاگنگ کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرتی ہے، اور کس طرح یہ ہیومنٹیرین ایشو کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل فار بینگ ہیئر اینڈ ٹو ساحر ایز ویل۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کی، تو وی آر پریزنٹ ان آل دا کنٹریز ان دا ورلڈ، اور ہمارا بیسک مقصد کیا ہے؟ ٹو ہیلپ پیپل دوز ہو آر سفرنگ ڈیو ٹو کانفلکٹ اور ڈیو ٹو اینی سچویشن ادر سچویشن آف وائلنس۔ اب یہاں پہ پاکستان میں بھی ہم موجود ہیں سنس 1947۔ انفیکٹ ICRC جو ہے وہ سب سے پہلی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں موجود ہے سنس دا ٹائم آف دا کریشن آف دس کنٹری ایز ویل، اور یہاں پر ہم کام کر چکے ہیں مختلف
ٹاپکس کے اوپر, مختلف سبجیکٹس پر. ارتھکویک کے ٹائم پہ ICRC واز پریزنٹ ڈیورنگ دا ٹائم آف دا فلڈز ایز ویل. اور اب ہم جب بات کرتے ہیں اب ICRC پاکستان میں کیا کر رہا ہے, اگین وی آر ورکنگ آن ہیومینیٹیرین ایشوز. مقصد ہمارے کام کا کیا ہے, ٹو ہیلپ دا پیپل ہو آر افیکٹڈ الٹیمیٹلی, یعنی کہ جو آپ کے لوگ جو جن کے ایشوز آتے ہیں. اگر مسئلہ مسائل کی بات کرتے ہیں, ساحر نے ہائی لائٹ کیا کہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو ہیئر ان پاکستان وی آر ورکنگ لارجلی آن دی ایشو آف ہیلتھ. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم فزیکل ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ارتھکویک کے بعد جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ ہیں جن کی ایمپوٹیشنز ہو گئیں, بازو کٹ کے, ٹانگ کٹ کی. سو وی ہیو ریہیبلیٹیشن سینٹر سیٹ اکراس پاکستان جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, ان کی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ان کو پروستھیٹک آرتھوٹک ڈیوائسز جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کی پوری فزیکل تھیراپی بھی کی جاتی ہے. اور نہ صرف یہ, اس کے بعد دے آلسو آر انکریج ٹو ٹیک پارٹ ان اسپورٹس ایکٹیویٹیز, دے آر گیون اسکالرشپس ایز ویل, سو دیٹ یہ لوگ واپس ایک نارمل وے آف لائف کے اندر انٹیگریٹ ہو جائیں گے, بیکم انکلوسیو ممبرس آف دا سوسائٹی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس از آلسو دا گارڈین آف IHL, دی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. ہم اس حوالے سے, اس کی ڈسیمنیشن کے حوالے سے وی آر ورکنگ ان پاکستان ایز ویل ود دی اتھارٹیز, ود دی اکیڈیمیا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. سو یہاں پر ICRC جہاں پر ہم اتنا کام کر رہے ہیں, ورکنگ ود دا لوکل پارٹنرز ایز ویل اکراس پاکستان, وہاں پر ضروری یہ بھی ہے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ کام جو جتنا کیا جا رہا ہے اس سے لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے, ہاؤ از اٹ امپیکٹنگ دیئر لائفز, وٹ سارٹ آف ویلیو ایڈیشن اٹ از ایکچولی ہیلپنگ اس ایٹ. سو یہاں پر اگین ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنس کی اگر بات آتی ہے یا میڈیا کی بات آتی ہے, تو ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ہمارا ود دا میڈیا. آپ دیکھتے ہوں گے پریس ریلیز جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے, لیکن اب کیونکہ ڈائنامک اتنا بدل گیا ہے کہ نیوز کی جو آپ کو بیسک فارم ہے جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, دیٹس مور ڈیجیٹل, دیٹس مور آن لائن. CEJ کے ساتھ ہم پچھلے 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں, وی ہیو بین کولیبوریٹنگ ود دیم. ویو ڈن اراؤنڈ 7 ورکشاپس, ہمارے کلوز ٹو 200 پارٹیسپینٹس رہے ہیں ان ورکشاپس پہ, اور یہ سارے جرنلسٹس رہے ہیں, مین اسٹریم جرنلسٹ, اینڈ دے ہیو بین آلسو ٹرینڈ ان ہیومینیٹیرین رپورٹنگ. سو موونگ آن فرام دیٹ, اب ہم آتے ہیں ٹورڈس بلاگنگ. بلاگرز اگین آر مچ مور انفلوئنشیل ایز ویل. ٹویٹر پر بھی موجود ہیں, فیس بک پر بھی موجود ہیں, ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں, آف کورس یوٹیوب از دیئر ایز ویل. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ پلیٹفارمس اینڈ سو مینی ڈفرنٹ چینلس جہاں پہ لوگ موجود ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں ان مسئلے مسائل کے حوالے سے کہ کیا نیڈس ہیں آف دی افیکٹڈ پاپولیشن, کیا مسئلے موجود ہیں یہاں پر, کیا اثر آ رہا ہے, واٹ از دی امپیکٹ. So bringing those bloggers together, bringing the people who have a voice, who are respected, who are influencers as well, and who can help disseminate this information, and who are helping again create a narrative as well. ان کی ٹریننگ کے حوالے سے ہم نے CEJ کے ساتھ مل کر, and thanks to Sahar, this blogging workshop was actually designed. So it is an evolution from the humanitarian workshop for journalists, reporting workshop for journalists, to a humanitarian blogging workshop. And this is the first time that we are doing it. It's very exciting. ہمارے participants بہت dynamic ہیں, they're from across Pakistan. اور جو سب سے یونیک چیز ہے کہ آپ کو آپ کے پاس جو بلاگرز آئے ہیں, some of them make videos, some of them are photo journalists as well, some of them are micro bloggers, some of them write full length blogs as well, کچھ کے YouTube channels ہیں. So آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب کتنی diversified ہو گئی ہے یہ پورا میڈیا کا جو landscape ہے, and making sure that you know we are again helping disseminate this information. جب ہم ایشوز کی بات کر رہے ہیں, issue based communication کی بات کر رہے ہیں, then we are equipping and we are enhancing the capacities of the bloggers who are present. بہت شکریہ رمشا, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا ساحر, میں آپ سے چھوٹا سا مختصر اور آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ واٹ از دا بیسک ڈفرینس بٹوین دا جرنلزم اینڈ بلاگنگ؟ یہ آج کل سوال جو ہے نا, یہ پاکستان میں کافی کنٹروورشل ہے, لیکن میں باہر کے ملکوں میں بتاؤں یہ بالکل بھی کنٹروورشل نہیں ہے. سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اے بلاگر از اے ٹائپ آف جرنلسٹ, ٹھیک ہے نا. اور بیسکلی دونوں اسٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں, اور دونوں اسٹوری ٹیلرز بیسڈ آن فیکٹ ہوتے ہیں, اور دونوں نے اپنے بائسز کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور انٹرسٹنگ اینگلز ڈھونڈنے ہوتے ہیں. آج کل زیادہ تر یہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوریز, کیونکہ ہمارا پورا ہماری ڈیجیٹل جو گروتھ ہے بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں, تو موبائل گروتھ بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ. 2020 میں جو ہمارا
ग्लोबल मोबाइल सिस्टम्स की एसोसिएशन वो समझती है कि 3G 4G पूरे पाकिस्तान में ही आएगी होगी, तो सब अपने मोबाइल पे स्टोरीज देख रहे होंगे, तो जो स्टोरी टेलर्स डिजिटली नेटिव है ना वो फिर सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो बहुत बढ़ जाएगा। पढ़ नहीं रहे होंगे क्या, शायद सुन भी रहे होंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते फिर वो ऑडियो सुन रहे होंगे, तो हमारा पूरा एक्सपीरियंस चेंज होने लगा। तो जर्नलिस्ट ब्लॉगर भी बन सकता है, ब्लॉगर जर्नलिस्ट ही बन सकता है, दोनों के एक ही रूल्स हैं। उन्होंने वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन करना है, उन्होंने एंगल मज़े का ढूंढना है, रेलेवेंट ढूंढना है लोगों के लिए, उन्होंने अच्छे सोर्सेज, इंक्लूसिव सोर्सेज, ये ना हो कि जो सबसे करीब है चलो जी उनको इनफेक्टिव से बात कर लेते हैं, नहीं, आपने सोचना है, क्रिटिकली सोचना है कि मैं अच्छी तरह पूरे सिचुएशन को देख के बेस्ट सोर्सेज मैं ले रही हूँ इस स्टोरी के लिए, और फिर उन्होंने अपने बायसेस को चेक करना है जो हमारी होती है ना, हम एक सिचुएशन में बायसेस उर्दू में क्या कहते हैं, आपके किसी की तरफ झुकाव होना, किसी के, हाँ, जो आपका स्लैंट होता है वही वो आपने सोचना है कि वो क्या है, तो वो जर्नलिस्ट ने भी सोचना है और ब्लॉगर ने भी सोचना है, और उसका अवेयर होकर फिर आपने स्टोरी करनी है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने मिलकर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस किया है और एक ज़बरदस्त किस्म की वर्कशॉप का इत्माम किया है। पूरे पाकिस्तान से जो ज़हीन और नामवर ब्लॉगर्स थे उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया ताकि ये सारे लोग मिलकर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को जो है वो लेकर सामने आए और फिर जो रेड क्रॉस के जो मकासद हैं और जो वो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं उनको जो है वो कौमी सतह पर उजागर किए जा सके। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।